حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق سبحانہ۔ محترم علماء اکرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم النبیین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ اب رہتی دنیا تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح خدا کی وحدانیت مسلم ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کا خاتم الانبیاء ہونا بھی قرآن کی تقریباً 100 آیات اور پیغمبر کے 200 فرمودات سے ثابت ہے، جس کے بعد کسی کے نبی بننے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو کبھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآنی آیات کے بعد جب ہم قول محمدی کی طرف رخ کرتے ہیں تو ہم کو ترمذی کی حدیث نمبر 2272 نظر آتی ہے، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4077 میں فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ سامعین باوقار، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے، صحابہ کا اجماع اور مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ آخری نبی ہیں، تو آپ کے بعد کون ملعون و مردود ہوگا جو اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ حضرات، آئے ہم تاریخ کے چند اوراق کھولتے ہیں تو ہم کو اسود عنسی، مسیلمہ کذاب، اسود بن کعب، بابک بن عبداللہ، علی بن محمد جیسے تقریباً 22 جھوٹے نبی نظر آتے ہیں جنہوں نے اپنے دور میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو غلامان محمد نے ان کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کر دیا۔ انہی دجالوں کے ڈگر پر چلتے ہوئے ہندوستان کے علاقے پنجاب کے ایک گاؤں قادیان سے ایک بہروپیہ اور دنیا کا 8واں عجوبہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم مکانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 231 میں کہتا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ اس بدبخت نے تو ساری حدوں کو پار کر کے کہہ دیا، وَرَأَيْتُنِي فِي الْمَنَامِ عَيْنَ اللَّهِ وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں خدا ہوں۔ اسی کا پیروکار فخر ابلیس و شیاطین صدیق دیندار چند بسویشور، جو شہر حیدرآباد کے علاقے آصف نگر میں اپنی خانقاہ قائم کرتا ہے، عاشق رسول کا لبادہ اوڑھ کر شاطم رسول کا کام کرتا ہے۔ یہ ملعون اپنی کتاب مہر نبوت کے صفحہ نمبر 43 میں دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بروز محمد ہے، نبیوں کا حاکم، مظہر خدا، قاضی حشر اور ساقی کوثر ہے۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ وہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 64 میں کہتا ہے کہ جب مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اپنے دین کو سنبھالنے کے لیے خود اللہ آتا ہے، اور حقیقت میں اللہ آیا اور مجھ میں آیا اور اپنا کام کیا۔ العیاذ باللہ۔ برادران اسلام، ان جھوٹے مدعیان نبوت کے پیروکار اسلامی لبادہ اوڑھ کر آج بھی گلشن محمدی کو جاننے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی فتنے کیا کم تھے کہ برساتی مینڈک کی طرح فتنہ شکیلیت، فتنہ فیاضیت اور فتنہ گوہر شاہی بس پردہ قیامت کی علامات کبریٰ، ظہور مہدی و نزول عیسیٰ کے عقیدے پر یک بارگی حملہ آور ہو چکے ہیں، اور عجب نہیں کہ اپنے پیشرو آقاؤں کی روش اختیار کرتے ہوئے جھوٹی نبوت کا دعویٰ گھڑ دیں۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنو یہ رودۂ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا، وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو